بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالی مرچ کے 3 دانوں سے اپنی زندگی کا سب سے مشکل مسئلہ حل کریں۔ کالی مرچ میں سرطانی رسولیوں کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کالی مرچ جلدی اور بڑی آنت کے کینسر کا جسم میں پھیلاؤ روکنے میں معاون سمجھی جاتی ہے۔ کالی مرچ انسانی معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے، جس سے ہاضمے کا عمل بہتر ہو جاتا ہے اور غذائیں مناسب طریقہ سے ہضم ہونے کے باعث آپ کبھی بھی قبض کا شکار نہیں ہوں گے۔ مسلز میں درد اور اکڑنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی سرگرمی کے دوران آپ کے مسلز اکڑ جائیں اور ان میں درد ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جسم پانی کی کمی کا شکار ہے اور یہ ڈی ہائیڈریشن یا الیکٹرولائٹ کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم اہم منرلز جیسے سوڈیم اور پوٹاشیم کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلز اکڑ جاتے ہیں، اور اس کی ایک اور وجہ ورزش نہ کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ سر درد۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن سر درد پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ یہ سر درد اتنی شدت بھی اختیار کر سکتا ہے کہ قابل برداشت نہ رہے۔ اگر آپ کو بھی بار بار سر درد کی شکایت رہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں۔ بواسیر کے لیے۔ بواسیر چاہے خونی ہو یا بادی، دونوں کے علاج کے لیے انار کے چھلکے اکثیر کا اثر رکھتے ہیں۔ دن میں 2 بار انار کے چھلکوں کی چائے کے استعمال سے ہر طرح کی بواسیر کی تکالیف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ٹانسلز اور گلے کی خراش کے لیے۔ اکثر بچوں میں بار بار گلے خراب ہونے کی وجہ ٹانسلز قرار دی جاتی ہے، جس کے علاج کا واحد حل ان کا آپریشن ہوتا ہے، مگر دن میں 2 بار انار کے چھلکوں کی نیم گرم چائے سے غرارے کر کے ٹانسلز کے آپریشن کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان بھی چھڑائی جا سکتی ہے۔ موزے پہنیں۔ خاص قسم کے موزے جو کیمیریشن اسٹاکنگ کہلاتے ہیں، ان کے پہننے سے ٹانگوں میں خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے اور ٹانگوں میں درد نہیں رہتا۔ اونچی ایڑیوں والے جوتے نہ پہنیں۔ اونچی ایڑیوں والے جوتے پہننے سے شریانیں متاثر ہوتی ہیں اور دل کو واپس خون نہیں پھینک پاتی، چنانچہ ہمیں بغیر اونچی ایڑیوں کے سینڈل اور جوتے پہننے چاہیے تاکہ ہماری ٹانگوں میں خون کی روانی بہتر رہے۔ ماہرین صحت و غذا کے مطابق دہی کا استعمال آپ کے مدافعتی نظام کو فروغ دیتا ہے، اور خواتین اگر دہی کا باقاعدہ استعمال کریں تو ان میں مختلف قسم کے انفیکشن کا شکار ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ بچھو پر اگر مولی کا رس ڈالا جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ مولی کے بیج بھی بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ آدھ تولا مولی کے بیج اگر نیم گرم پانی سے کھلائے جائیں تو بند حیض جاری ہو جاتا ہے۔ عرق گلاب کیسے بنایا جاتا ہے؟ عرق گلاب کی تیاری کے لیے گلاب کی پنکھڑیوں کو بھاپ میں کشید کیا جاتا ہے، جس کے سبب ایک خوشبودار عرق حاصل ہوتا ہے، اور اس عرق کو عرق گلاب کہا جاتا ہے، جو کہ کئی لحاظ سے انسانوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ لیموں وٹامن سی اور بلیچنگ خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے، ساتھ ہی اس میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو خارش میں آرام چاہیے تو لیموں سے نکالا گیا تیل جلد پر استعمال کریں، اس سے خارش دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو خون پتلا کرنے کا مسئلہ ہے وہ پالک کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کم کیلوریز والی خوراک پر ہیں تو میتھی کا استعمال صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ پالک کے مقابلے میتھی میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، تاہم اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ 100 گرام میتھی میں 2,9 گرام کاربوہائیڈریٹس اور 4 گرام پروٹین،
100 ग्राम पालक में 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 2 ग्राम प्रोटीन होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।